بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن سے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو قرآن کی نہایت عظیم المرتبت سورہ کہف میں موجود ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یہی وہ عظیم المرتبت سورہ ہے جو سرے نوکے سنا ہمارے آقا، ہمارے سردار محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام تلاوت کرتے رہے۔ روز جمعہ اس سورت کو پڑھنے کی فضیلت بے حد و حساب ہے، اس لیے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت حدیث میں اور معصومین کے اقوال میں بہت تاکید ملتی ہے۔ سورہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سورہ میں 4 قصے بہت عجیب واقع ہوئے ہیں، جن میں پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے، پھر دوسرا قصہ 2 اشخاص کا ہے جن کے باغ تھے اور خدا کے توکل کے ذریعے ایک نے اپنے باغ کو بہت فائدہ مند بنا لیا۔ تیسرا قصہ اس میں جنابت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، جن میں آگے مزید قصے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے اور یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ ضمنی قصے میں اس میں مزید شامل ہیں، لیکن یہ 4 ہائی لائٹڈ قصے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ دیکھیں، یہ کہاوت نہیں ہے، یہ بالکل عام داستان نہیں ہے جس کو ہم نسل در نسل سناتے آئے ہیں، لیکن تمثیل کی صورت میں ہمارے کانوں تک کچھ اس طریقے سے پہنچی کہ اصل قصے کا، اصل بات کا، اصل کہانی کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ اصل کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، نہایت فصیح اور نہایت بلیغ۔ قوم میں سے کسی نے پوچھا، موسیٰ، کوئی تم سے بھی بڑھ کر خطابت میں بہترین ہے؟ کیا تم سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا ہے؟ اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ جیسے ہی کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے تو پروردگار کی آواز آئی، موسیٰ کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ میرا رب جانتا ہے؟ سرکار نے پوچھا، پروردگار، کوئی ایسا ہے اس وقت روئے زمین پر مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا؟ فرمایا، ہاں ہے، ہمارا بندہ ہی خاص ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا کہ مراج البحرین کی طرف نکل جاؤ، مجمع اور بحرین کی طرف، جہاں پہ 2 دریا آپس میں ملتے ہیں یا 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ آج بھی آپ سرچ کیجئے، آج کی دنیا میں بھی موجود ہے وہ جگہ، اس کی طرف نکل جاؤ اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو جس کو تم پکا لو۔ بس جدھر وہ مچھلی پانی میں زندہ ہو کر چلی جائے، وہیں پر ہمارے اس عبد خاص کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ موسیٰ چلے اور ایک مچھلی کو پکا لیا، ساتھ میں جناب یوشع کو لیا، اپنے وصی کو، اپنے دوست کو، اور چل نکلے۔ شب و روز کی مسافت کے بعد کہیں ایسی جگہ پر پہنچے جہاں مجمع البحرین تھا، جہاں 2 دریا مل رہے تھے۔ موسیٰ تھک چکے تھے، ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائی، آنکھ لگ گئی۔ ادھر جناب یوشع نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے اس میں حرکت پیدا ہوئی اور مچھلی اس تھیلے میں جس میں پکا کر رکھی گئی تھی نکل کر سمندر میں نکل گئی، اور سمندر میں اس طریقے سے نکل گئی اور سمندر میں اس طرح نکل گئی کہ درمیان میں رستہ بناتی گئی جیسے ایک سرنگ ہوتی ہے۔ جناب یوشع کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، لیکن کیونکہ جانتے نہیں تھے کہ ان کا کلام ان کے رب سے کیا ہوا ہے، اتنی دیر میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، انہوں نے نماز ادا کی اور بس چل نکلے۔ بہت دور جا کے جب تھک گئے تو کہنے لگے، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ مجمع البحرین کدھر ہے، جبکہ نشانیاں تو میں نے پوری دیکھی تھی، شاید ہم صحیح سے رستہ نہیں تلاش کر پائے۔ اتنی دیر میں جناب یوشع سے کہا، یوشع، ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے، وہ مچھلی تو لے کے آؤ۔ جناب یوشع نے کہا، او خدایا، مجھے شاید شیطان نے بھلا دیا،
وہ مچھلی تو زندہ ہو کے ایک جگہ پر چلی گئی تھی جہاں پہ دو دریا یا سمندر مل رہے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بندے خدا، وہی تو میری منزل تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ اب وہ مچھلی کدھر ہے؟ کہا، وہ تو سرنگ بناتی ہوئی، رستہ بناتی ہوئی مجمع البحرین میں چلی گئی۔ پھر واپس پلٹے اور بڑی مسافت کے بعد دیکھا کہ رستہ ویسے کا ویسا بنا ہوا ہے۔ اس رستے کے ذریعے اندر داخل ہوئے۔ چلتے چلتے ایک جزیرہ آیا اور جزیرے میں ایک بزرگ جو ہیں ایک سفید چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے۔ اب یہ قریب گئے اور جا کے سلام کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اور جناب خضر نے جواب میں کیا کہا، یہ کون ہے جو ہمیں یہاں پہ سلام کیے دیتا ہے؟ یہاں تو ایسا کوئی نہیں تھا۔ پھر سلام کیا، چادر ہٹائی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وعلیکم السلام بندے خدا۔ کہا، میں موسیٰ بن عمران ہوں۔ کہا، جانتے ہیں تم موسیٰ بن عمران ہو، کلیم اللہ ہو؟ کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا، حضرت میں نے اللہ سے اس چیز کی اجازت لی ہے کیونکہ آپ اس وقت مجھ سے بھی زیادہ صاحب علم ہیں، تو میں نے پروردگار سے یہ پوچھا کیا میں ان کے ساتھ کچھ شب و روز رہ لوں تاکہ وہ میری رہنمائی کریں اور میں ان کے علم سے استفادہ حاصل کر سکوں۔ خضر علیہ السلام اٹھے، چادر جھاڑی، اپنے کندھے پر رکھی اور کہا، موسیٰ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ جناب موسیٰ نے کہا، نہیں حضرت، میں صبر بھی کروں گا اور آپ کے علم سے استفادہ بھی حاصل کروں گا، بس مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ جناب خضر نے بڑی غور سے موسیٰ کی جانب دیکھا اور کہا، چلو اگر تم اپنی بات پر پورے اترے اور مجھ سے کوئی سوال و جواب نہ کیا، میرے ساتھ ساتھ رہے اور میرے کسی بھی عمل میں کسی قسم کی رخنہ اندازی نہ کی تو میں بہت سا علم سکھا دوں گا، مگر موسیٰ میں جانتا ہوں ایسا ہوگا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند کریم رحم اور کرم کرے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ بس جناب خضر اور حضرت موسیٰ اٹھے اور اسی رستے سے ہوتے ہوئے نکل گئے۔ اب دونوں ساتھ چلے اور بہت دیر چلنے کے بعد ایک جگہ ایسے پہنچ گئے جہاں پہ ایک کشتی تیار تھی اور لوگ عالم مسافرت میں چلنے کو تیار تھے۔ جناب خضر مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ کشتی کے مالک نے دیکھا اور نہایت ادب سے ایک اچھی جگہ پر بٹھا دیا، گویا وہ حضرت کو جانتا تھا۔ ان سے اجرت تک نہیں لی، کرایہ تک نہیں لیا۔ جناب خضر نے حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ بیٹھتے بیٹھتے کیا ہوا کہ ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، اس سمندر یا دریا سے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ میں اٹھا کر مگر حضرت خضر علیہ السلام کو بڑی غور سے دیکھتی رہی۔ جناب خضر نے پوچھا، موسیٰ جانتے ہو یہ چڑیا کا چونچ میں ایک قطرہ پانی بھرنا کیا ہے؟ کہنے لگے، میرے رب کا علم سمندروں سے بھی بڑھ کر کہیں زیادہ ہے، اور ہمارا علم اس چڑیا کے چونچ میں آئے ہوئے پانی کے ایک قطرے سے بھی کہیں زیادہ کم ہے۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا، مگر یہ کیا، جناب خضر نے اسی کشتی میں سوراخ کر دیا، اسی کشتی کو عیبدار کر دیا۔ موسیٰ حیران پریشان، ارے حضرت یہ کیا کر دیا؟ جس شخص نے آپ کو اتنی عزت و احترام دی، جس نے آپ کو اپنی کشتی پر بیٹھایا، آپ سے کرایہ تک نہیں لیا، آپ نے اسی کی کشتی کو عیبدار کر دیا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ابھی یہ کہنا تھا تو جناب خضر نے کہا، موسیٰ میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ جناب موسیٰ کو احساس ہوا اور کہنے لگے، مجھے معاف کر دیجئے، میں بھول گیا تھا، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ خیر آگے بڑھے اور ایک بستی کے قریب پہنچے۔ بستی کے باہر ہی تھے ابھی، دیکھا کہ دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں ایک بچہ قوی اور نہایت حسین و جمیل تھا۔ پتہ نہیں خضر کو کیا سوجی، جناب خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ کو اپنی پڑ گئی اور
کہا کہ خدا کے بندے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، اسے قتل کر دیا بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی جرم کے۔ یہ تو نہایت ظلم ہے۔ حضرت، میں تو بڑا آپ کو با علم، باشعور اور قرب خدا میں رہنے والا بندہ سمجھتا تھا، آپ نے یہ کیا قیامت کر دی؟ جناب خضر نے مڑ کر دیکھا اور پیشانی پر سلوٹیں تھیں۔ کہا بندے خدا، آپ کو کہا تو تھا کہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ سکیں، آپ سے تو صبر نہیں ہوگا۔ یہی بولا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ کو احساس ہوا اور کہنے لگے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، اپنے سے جدا مت کیجئے۔ اب جو آئندہ ایسا کروں تو آپ پہ میری حجت تمام ہوگی، آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا۔ اب آگے بڑھے اور بستی میں داخل ہوئے اور بستی والوں سے کہا، ہم بندگان خدا ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے۔ موسیٰ جو ہیں ان کی مچھلی تو پانی میں رستہ بنا کر نکل گئی، اب بھوک تو لگے گی موسیٰ کو۔ اب بستی والے بڑی درخشتی سے پیش آئے، کیا کریں؟ جس کے بندے ہیں اسی سے کہو کہ وہ تمہیں کھلائیں، ہم تو تمہیں نہیں کھلاتے پلاتے۔ بڑی درخشتی سے جواب دے کر دونوں کو رخصت کر دیا۔ دونوں بستی سے باہر نکل آئے اور اس جگہ پہ نکل آئے جہاں پہ ایک دیوار گر رہی تھی۔ جناب خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ جلدی کرو، ہمیں دوبارہ اس دیوار کو تعمیر کرنا ہے۔ دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اب بستی سے جیسے ہی باہر نکل رہے تھے کہا، جناب سمجھ نہیں آئی، بستی والوں نے تو ہم سے کھانا پانی نہ پوچھا، جھڑک کے بستی سے باہر بھیج دیا، اور آپ ان کی دیوار مرمت کر کے آئے ہیں۔ جناب خضر نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا کپڑا زمین پر بچھایا، بیٹھ گئے اور کہا، جاؤ بندے خدا، تمہارا اور میرا سفر اتنے ہی تھا۔ میں تم سے کہہ چکا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، اور وہی ہوا نا۔ یہ تیسری بات تھی جس میں آپ نے صبر نہیں دکھایا، میرے امر پہ سوال کیا، حجت تمام کر دی، جائیے رستہ لیجئے۔ موسیٰ دو زانوں زمین پر بیٹھ گئے۔ فرمایا، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا، خدایا یہ کیا ہو گیا؟ مگر جناب خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ جاتے جاتے خبر لیتے جائیے ان تینوں قصوں کے کہ ان کے پیچھے اصل مقصد اور رمز کیا تھا۔ جناب خضر نے فرمایا، وہ جو پہلی کشتی تھی انتہائی غریب شخص تھا، اور باروایت اس کا مالک ایک یتیم بچہ تھا جس کے بہاف پہ وہ شخص کشتی چلاتا تھا۔ کہا، اسی دریا کے دوسرے کنارے ظالم اور بادشاہ شخص کی حکومت ہے۔ جو کشتی بھی اس روز جا رہی تھی وہ لٹیروں کے ذریعے اس کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا اور کشتی والوں کو واپس کر دیتا۔ اس لیے میں نے اس کشتی میں چھوٹا سا عیب کر دیا تاکہ جب وہ دیکھے تو اس کو یہ کشتی پسند نہ آئے، بادشاہ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کشتی چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ عیب دار ہے، اور تھوڑی سی مرمت کے بعد، تھوڑی سی روپوں کی خرچے کے بعد کشتی دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے اور اس غریب کا روزگار چلتا رہے۔ سنو موسیٰ، وہ جو بچے آپس میں لڑ رہے تھے جس کو میں نے قتل کیا نا، اس کے والدین انتہائی نیک و درویش ہیں، انتہائی نیک، مگر یہ بچہ بڑا ہو کے نہایت سفاک اور دشمن خدا بن جاتا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور اس بچے کے عوض میں اللہ رب العزت نہایت نیک اولاد سے ان والدین کو نوازے گا۔ میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ انہی والدین کو ایک بیٹی عطا ہوئی جس کی نسل میں بنی اسرائیل کے 70 نبی آئے تھے۔ بہر تو جو تیسرا قصہ ہے، ان بستی والوں کا جنہوں نے ہمیں کھانے پینے کو نہ دیا اور ہم نے ان کی دیوار مرمت کر دی، وہ دیوار تو در حقیقت یتیم بچوں کی تھی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس کے نیچے دفن خزانہ ظاہر ہوتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے، اور اگر لوگوں سے بچ جاتا تو وہ بچے جو بچپنے کے عالم میں ہیں وہ اس کو ضائع کر دیتے۔ اس لیے ہم نے حکم خدا سے ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا، ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا، اور یہ دیوار تب تک قائم رہے گی جب تک کہ وہ بچے بالغ نہ ہو جائیں، سمجھدار نہ ہو جائیں، پھر یہ دیوار دوبارہ سے گرے گی اور بچے اپنے خزانہ پا لیں گے۔ یہ وہ رموز خدا تھے جو میرے اعمال کے پیچھے تھے۔ بس موسیٰ، آپ کا اور میرا سفر اتنا ہی تھا، جائیے تشریف لے جائیے۔ بس جناب موسیٰ اور حضرت خضر میں جدائی ہوئی۔ حضرت موسیٰ
اپنی بستی کو لوٹ آئے اور خضر اپنی دنیا میں لوٹ گئے۔ جناب خضر کے متعلق بہت ہی دلچسپ معلومات ہیں اور ابھی تک یہ راز ہے حضرت لقمان کی ذات اور حضرت خضر کی ذات۔ بہت خوبصورت قصے ان سے ریلیٹڈ آپ سنتے آئے ہوں گے، لیکن یہ وہ ایسا قصہ ہے جو قرآن کی صورت میں موجود ہے اور عین انہی آیات کی روشنی میں میں نے اس کو بیاں کیا ہے، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ایک غلط العام ہے کہ لوگ جناب خضر کو جناب خضر کہتے ہیں۔ یہ خضر لفظ نہیں ہے، یہ حضرت خضر ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی قرآن کے متعلق جو قصص ہیں، جو قصائص ہیں، جو آیات سے متعلق رمز ہیں، ان کو بھی ضرور کھولنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے، اور جناب سرکار قائم امام زمانہ حجت دوراں سید و سردار مالک کونین کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ سب کے دل سرکار کی محبت اور عشق کے چراغ سے روشن ہوں۔